جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کو قرضہ بھی مت دو، قرض بھی مت دو. کہا کیوں؟ قرض سے اس کا کیا تعلق؟ کہا جو اللہ کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا کیا ادا کرے گا؟ قرض نہیں بلکہ اللہ کا فرض ہے. جو اللہ کا فرض نہیں ادا کر پا رہا ہو جبکہ وہ اس کا خالق ہے، تمہارے سے کیا تعلق ہے؟ انسانوں کا زیادہ سے زیادہ چند دنوں تک دوستی ہو سکتی ہے، یا رشتے بھی ہیں تو سانس تک، اس کے بعد کہاں تعلق ہے تمہارے؟ قیامت کے دن تو ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، لیکن بندے اور خالق کا رشتہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. تم جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی تمہارا خالق اللہ ہی ہے، یعنی تمہیں نطفے سے لے کر کے یہاں تک لایا، یہاں بھی تمہارا خالق وہی ہے. قیامت کے دن جب وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا تب بھی وہ تمہارا خالق ہے. خالق کا بندے سے رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا. تو جو بندہ اپنے خالق کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکا تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے کے ساتھ اس کے کیا سلوک ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں خالی پیدا کیا ہے اور کیا تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ہماری طرف لائے جاؤ گے، ہر ایک لوٹائے جائے گا، ہر ایک. دنیا کا چاہے سب سے بڑی طاقت کا انسان بھی کیوں نہ ہو، اسے موت ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سوچ کر کے بیٹھے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو یاد رکھو جب یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم آخری سفر پر نکل چکے ہوں گے اور عجیب و غریب حالت میں ہم جاتے ہیں. میرے عزیزو، یہ سارے ہمارے کپڑے، ہماری جائیدادیں، ہماری سواریاں، ہماری گاڑیاں سب رہ جاتی ہیں. آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جنازے کی بجائے مرسیڈیز میں قبر میں جا رہا ہو؟ نہیں، وہ بھی 4 کندھوں پر بوجھ بن کر کے جا رہا ہے. بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں وہ وہیں رہ جاتی ہیں، بڑے عمدہ لباس یہیں رہ جاتے ہیں. آخری سفر کا ایک مخصوص لباس ہے، ایک مخصوص انداز ہے اور ایک مخصوص طریقے سے لے جا کر کے قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. اور اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جس کو یہ اپنا آخری سفر یاد ہوگا اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. کبھی آج تک آپ نے اپنے اندر جھانک کر کے پوچھا، کبھی سوچا زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر مسجد میں آ کر بیٹھے، ابھی میں آپ سے پوچھوں پکڑ کر کے کیوں آئے ہو یہاں پہ مسجد میں، فوراً آپ جواب دیں گے عبادت کے لیے آئے ہو. مسجد کائے کے لیے ہے؟ عشاء کا وقت ہو رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے آیا، یا محفل چل رہی تھی محفل میں آ گیا. یہ تو تمہارا مقصد ہے، ہر کام کا تمہارا مقصد ہوتا ہے. کبھی یہ سوچا میں دنیا میں کیوں آیا، پوری دنیا میں کیوں آیا؟ جس نے اس سوال کا جواب حاصل کر لیا وہ معرفت کو پہنچ گیا. جو صحیح طریقے سے اس جواب کو پہنچ گیا وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا. اسی لیے میرے عزیزو آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بات ملتی ہے. ایک چھپکلی تھی، دیوار پر چل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا اس کا کیا کام ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ چھپکلی کا ضروری نہیں کہ ہر ایک کی حکمت آپ کو معلوم ہو کون دنیا میں کیوں آیا. اللہ نے کوئی بھی چیز بغیر فائدے کے نہیں پیدا کی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تھوڑی دیر پہلے چھپکلی نے مجھ سے پوچھا کہ موسیٰ کو مولا تو نے کیوں پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا کام ہے، یہ ضروری نہیں کہ مخلوقات کو ایک دوسرے کی حکمتیں معلوم ہوں، ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ عبث بغیر کسی وجہ کے محض کسی کو نہیں پیدا کیا. بس اپنے مقصد زندگی کو سمجھو اور فالتو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو. جو لوگ بیٹھے اسی طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں ان نوجوانوں کو ایک دن احساس ہو جائے گا کتنی قیمتی چیز دنیا میں ضائع کر دیا انہوں نے، کتنی قیمتی چیز. کروڑوں کا معجون ملا کر کے بھی بڑھاپے کو جوان کر کے دکھا دو. یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں. آپ جس طرح سے تیزی سے اس دنیا کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں، میاں ہم تو منٹ گن رہے ہیں. آج دیکھیں ہم 15 تراویح پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. ابھی تو ہم چاند کے انتظار میں تھے. یوں ہی وقت آئے گا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، اگلا رمضان بھی پھر آپ بیٹھیں گے. بہت تیزی سے آپ کی زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں اور اچانک ایک دن اعلان ہو جائے گا فلاں کا بیٹا انتقال کر چکا، جنازے میں حاضر ہو جاؤ. یہی زندگی ہے. اسی لیے عبث اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں. جو زندگی کے لمحات ہیں ان میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کر دو تاکہ قیامت کے دن شرمندہ ہونا نہ پڑے، ذلیل ہونا نہ پڑے، رسوا ہونا نہ پڑے. بہرحال دوسری سورہ ہم نے جو تلاوت کی سورۃ النور، سورہ نور ہے. اس میں احکام بہت سارے آئے ہیں. اس کی شروعات جو ہے وہی بہت ایک سخت ترین گناہ اسلام میں اس کے مذمت میں آئی. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا. اس ویڈیو کو دیکھ کر آج ہم سب نے کیا سیکھا، اپنا رائے کمنٹ میں ضرور دے دوستو.